ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من صدقات رواه ابن ماجه وابو داود أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ان بھائیوں کا اور بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے چینل کو لائک کرتے ہیں اور ویڈیو کو واچ کرتے ہیں، اور چینل پہ نئے لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تمام میرے سننے والے اور میرے سپورٹ کرنے والے بھائیوں اور بہنوں کو جتنی بھی مشکلات اور مصائب ہے اللہ رب العالمین اپنے در سے پورا کر دے۔ آج میں آپ کے سامنے صدقۃ الفطر کے بارے میں مختصر وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ صدقۃ الفطر کا کیا معنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا قرار دیا۔ صدقۃ الفطر یعنی فطر کا معنی ہے روزہ کھولنے کی، چونکہ روزے کی حالت میں مسلمان سے لغو اور بیہودہ باتیں ہو جاتی ہے اور کچھ ایسے کام ہو جاتی ہے جس سے اس کی رمضان کو کچھ نہ کچھ جو رمضان کے ثواب میں کمی ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو اسی لیے رمضان میں ان بیہودہ باتوں اور رفث اور ان چھوٹے چھوٹے غلطیوں کی وجہ سے جو رمضان کے ثواب روزے کے ثواب میں کمی آئی ہے، ان کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے صدقۃ الفطر نازل کیا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ صدقۃ الفطر روزے کی خوشی میں ہے کہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے اور اپنے گناہوں کے کفارے میں صدقات اور خیرات ادا کرتے ہیں، تو اس کو صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ سیدھی سے سادہ باتوں میں آپ سمجھ گئیں کہ صدقۃ الفطر کیوں ضروری ہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے بتائی کہ جو مسلمان اس نے رمضان کے روزے رکھی اور اس روزوں میں جس روزے کے ثواب اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مقرر کیا ہے، تو اس انسان سے ایسے کچھ چھوٹی غلطی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کو پوری ثواب نہیں مل جاتی، ان سے کوئی غلطیاں اور کوئی ایسے حرکات ہو جاتی ہے اور بیہودہ لغو باتیں ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے رمضان کے ثواب میں تھوڑی کمی آ جاتی ہے، تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اور اس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے پورا اجر دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا۔ زکوٰۃ کی طرح بھی صدقۃ الفطر فرض ہے، جس طرح ایک مسلمان صاحب نصاب جس پر زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح یہ صدقۃ الفطر ہر مومن مسلمان پر فرض ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے اور ان سے روایت ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ الفطر فرض کیا ہے، یہ مسلمان مومن کے روزے کو پاک کر دیتے ہیں لغو اور بیہودہ باتوں سے۔ اور دوسرا طعمۃ للمساکین، اور یہ محتاج اور غریبوں اور کمزوروں کا خوراک ہے۔
فمن اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولۃ، جس نے عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کیا تو یہ صدقہ، یہ زکوٰۃ ہے جو مقبول ہوگی، اللہ رب العالمین اسے قبول کرے گا۔ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من صدقات، اور جس نے رمضان المبارک جس نے نماز عید سے بعد صدقۃ الفطر ادا کیا تو یہ صدقہ ہے عام صدقوں کی طرح، جس طرح عام صدقے کے ثواب اس شخص کو مل جاتی ہے، ویسی طرح اس انسان کو اس صدقے کی بھی اجر مل جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صدقۃ الفطر کے بہت سے فوائد ہے، اور ایک فائدہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کی وجہ سے مومن مسلمان کے رمضان میں ان کی بیہودہ اور لغو باتیں جو انہوں نے رمضان المبارک کی مہینے میں کی ہے، اس کو ختم کرنا، مٹانا، صاف کرنا صدقۃ الفطر، اسی لیے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دیا اور فرض قرار دیا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ محتاج اور کمزور اور غریب اور بے وس لوگوں کے لیے جو ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، پہننے کی کوئی چیز نہیں ہے، اور اشیاء ضرورہ استعمال کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ محتاج اور کمزور مسلمان ان صدقۃ الفطر جو لوگوں نے ان کو دیا ہے، ان صدقات کی وجہ سے وہ اپنے گھر میں کچن میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اور ویسی طرح کچھ پینے کے لیے جو ان کے لیے جو ضروریات ہے وہ تلاش کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس انسان اپنے بچوں کے پیٹ کے علاوہ ان کی بدن میں پہننے کے لیے کچھ کپڑا وغیرہ ان کو چاہیے تو وہ ان کو دے گا، ان کے پاؤں کے لیے کچھ پیزار اور کچھ بوٹ وغیرہ چاہیے تو وہ ان کو دے گا۔ اور اسی طرح جب وہ عام انسان عید کی خوشی میں وہ خوشیاں مناتے ہیں تو اسی طرح غریب اور محتاج وہ بھی اپنے بچوں کی خوشی میں وہ اپنی صدقات جو مسلمانوں نے ان کو دیا ہے ان کو اپنے اولاد کی خوشی میں وہ شامل کرتے ہیں، تاکہ دوسرے کے بچے اچھے کپڑے پہنتے ہیں تو اس کے بچے بھی اس صدقات کی وجہ سے جو مسلمانوں نے دیا ہے، یعنی ایک مسلمان نے روزہ رکھ کر ثواب اور اجر حاصل کیا، لیکن دوسری طرف اس مسلمان نے اپنے محتاج اور کمزور بھائی کے لیے ان کو صدقۃ الفطر دیا ہے تو اپنا ذمہ بھی فارغ کر دیا، لیکن دوسری غریب اور محتاج بچوں کی ان کے چہرے پر وہ مسکراہٹ، جن کے چہرے پر وہ خوشیاں وہ لانے میں ان کا اہم کردار ادا ہوگا، اور جس کی بچے خوشیاں مناتی ہے تو غریب اور محتاج اور نادر اور کمزور لوگوں کی بچے بھی عید کے دن خوشیاں منانے میں اپنا حصہ وہ لوگ شامل کرتے ہیں، تو یہ اس مسلمان کے لیے بھی اجر ہے جو دیا تھا، اور اس کے لیے بھی خوشی ہے جس نے لیا تھا، تو صدقۃ الفطر ادا کرنا یہ مسلمان کی شان نشان ہے، یہ مسلمان پر فرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے، اور جو نہیں دیتے اور یا بعد میں دیتے ہیں جو عید کی نماز کے بعد تو عام صدقات کی طرح ایک صدقہ ہے۔ تو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ صدقۃ الفطر کا مقدار آج کے دور میں کتنا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے اس ٹاپک میں ضرور بات کروں گا، تب تک اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم۔